الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وشفیع المذنبین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا ونبینا بالقاسم محمد صلی اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب مجید و فرقان حمید. پروردگار عالم اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے آسمان سے خاص لوہا نازل کیا، فیہ بأس شدید، جس میں خوف ہے، روح ہے، دبدبہ ہے، ومنافع للناس، اور مسلمانوں کے لیے فائدے بھی ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے جو غیب سے رسولوں کی مدد کرتا چلا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا عظیم اور غلبے والا ہے. شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار نعمتیں خلق فرمائی ہیں. کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ اس کی نعمتوں کا شمار کر سکے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آسمان سے نازل کی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زمین سے بھی پیدا کی ہیں اور آسمان سے بھی نازل کی ہیں. مثال کے طور پر پانی ہے. پانی سمندر و دریاؤں کی صورت میں، چشموں کی صورت میں زمین سے بھی جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ بارش کی صورت میں آسمان سے بھی نازل کرتا ہے. تو پانی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ زمین سے بھی اور آسمان سے دونوں جانب سے جاری کرتا ہے. اسی طرح رزق ہے. رزق اللہ تعالیٰ زمین سے بھی پیدا کرتا ہے. ہر کھانے پینے کی چیز زمین سے ہی خلق ہوتی ہے. لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے لیے آسمان سے رزق نازل ہوا، جیسا کہ جناب مریم کے لیے آسمان سے کھانے نعمت آیا. تو ہر انسان کے لیے، ہر مخلوق کے لیے زمین ہی سے رزق پیدا ہوتا ہے. لیکن کچھ ہستیاں ایسی جن کے لیے آسمان سے رزق آیا ہے. جناب مریم کے لیے آسمان سے کھانے نعمت آیا. جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے جب مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے اور 3 دن جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہی ہیں، تو 3 روز تک آسمان سے خوان نعمت نازل ہوتا رہا. جناب فاطمہ زہرا کے لیے خوان نعمت نازل ہوا. جناب فضا کے لیے خوان نعمت نازل ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے خوان نعمت نازل ہوا. جب حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خوان نعمت نازل ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان کی قوم کے لیے جو خوان نعمت نازل ہوا. اسی طرح لوہا ہے. لوہا کان کی صورت میں زمین سے بھی پیدا ہوتا ہے، اور ایک خاص لوہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سا خاص لوہا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، کس کی شان میں نازل کیا اور کب نازل کیا؟ جنگ بدر کا واقعہ ہے. جنگ بدر بڑے زور و شور پر تھی. جناب رسالت ماں کے صحابی عکاشہ بن معاذ جنگ کر رہے تھے. جنگ کرتے کرتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی. عکاشہ بن معاذ نے تلوار کو زمین پر پھینکا، رسول اللہ کی خدمت میں آئی. یا رسول اللہ، تلوار نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، مجھے کوئی دوسری تلوار عنایت کیجیے. جناب رسالت امام نے سامنے سے لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور دست نبوت میں آتے ہی وہ تلوار بن گیا. جناب رسالت امام نے وہ تلوار عکاشہ بن معاذ کو دی. انہوں نے وہ تلوار لی، میدان میں آئے، جنگ کی اور اس جنگ میں شہید ہو گئے. یہ تو تھا جنگ بدر کا واقعہ کہ جناب رسالت امام نے موضوع سے تلوار عنایت کی، لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا، دست نبوت میں آتے ہی وہ تلوار بن گیا. اب جنگ احد کا واقعہ سنیے. جنگ احد بھی بڑے زور و شور پر تھی، اور اس جنگ میں مولا کائنات علی بن ابی طالب جنگ کر رہے تھے. بڑے زور و شور پر جنگ تھی. دشمنوں کو قتل کرتے کرتے آپ کی تلوار ٹیڑھی ہو گئی. مولا نے اپنی ٹیڑھی تلوار کو سیدھا کیا، پھر جنگ کرنی شروع کی. جنگ کرتے کرتے دوسری مرتبہ تلوار ٹیڑھی ہو گئی. پھر آپ نے اپنے دستوبار سے تلوار کو سیدھا کیا، جنگ کی، یہاں تک کہ 9 مرتبہ وہ تلوار ٹیڑھی ہوئی ہے. 9 مرتبہ مولا علی نے اپنے ہاتھ سے اس کو سیدھا کیا. اس کے بعد جو وہ ٹوٹی ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور پھر تلوار وہ استعمال کے قابل نہ رہی. تو مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اس تلوار کے 2 ٹکڑوں کو زمین پر پھینکا. رسول کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ، تلوار نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، مجھے کوئی تلوار عنایت کیجیے. دیکھیے اس وقت رسول اللہ کے پاس 2 تلواریں موجود تھیں. اگر رسول اللہ چاہتے تو اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار دے سکتے تھے.
لیکن رسول اللہ نے اپنی تلواروں میں سے کوئی تلوار علی کو نہیں دی. رسول اللہ چاہتے تو معجزے بھی عطا کر سکتے تھے، جس طرح جنگ بدر میں عطا کی تھی. رسول اللہ نے معجزے بھی عطا نہیں کی، وہی کے منتظر ہے کہ اتنے میں جبرائیل امین حاضر الشاعت فرمایا یا رسول اللہ پروردگار عالم نے بات تو درود و سلام کے آپ کے وسیع کے لیے یہ ذوالفقار بھیجی ہے. صلوات یہ تو وہ خاص لوہا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شان میں جنگ احد میں. اور پھر مولا علی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ذوالفقار کو لے کر میدان میں آئے، میدان میں جنگ کی. یہ خاص لوہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس میں خوف ہے، روب ہے، دبدبہ ہے. مولا علی کے نام میں تو خوف ہی ایسا ہے کہ اگر دشمن مولا علی کا نام سنتا ہے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے. روب اور دبدبہ ایسا ہے کہ جب بھی کوئی مومن میدان جنگ میں جاتا ہے نعرہ حیدری بلند کرتا ہے، ایسا روب اور ایسا دبدبہ طاری ہوتا ہے کہ دشمن خوف زدہ ہو جاتا ہے. مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے اور دشمن ناکام ہو جاتے ہیں. خوف ہے، روب ہے، دبدبہ ہے. اور مسلمانوں کو ذوالفقار سے فائدے کتنے پہنچے کہ پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور ہو گئی. ذوالفقار کے ذریعے جب مولا کائنات علی بن ابی طالب نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا ہے، تاریخیں بتاتی اتنا مال غنیمت ملا تھا کہ ایک من تو سونا حصے میں آیا تھا. جب ایک من سونا حصے میں آیا ہوگا تو ترک دو غلہ، 5000 چاندی اور چیزیں کتنی ہوئی. اتنا مال غنیمت ملا تھا کہ جو غریب تھے وہ امیر بن گئے تھے، جو مفلس تھے وہ ساہوکار بن گئے تھے، جو گداگر تھے وہ شہنشاہ بن گئے تھے. اتنا مال غنیمت ملا تھا، اتنا مال غنیمت ملا کہ اتنا مال غنیمت ملا کہ جو غریب تھے، نادار تھے، وہ غنی بن گئے. لیکن فاتح خیبر کے گھر میں اس سرور بھی باقی تھا. خیبر کا قلعہ فتح ہونے کے بعد اتنا مال غنیمت ملا، لوگوں کے گھروں میں طرح طرح کے کھانے پک رہے تھے، ان کی عورتیں زیورات سے مزین تھیں، بہترین لباس پہنے ہوئے تھیں. لیکن علی کے گھر میں سرور بھی باقی تھا، اور جیسے مولا علی گھر سے خالی ہاتھ آئے تھے ایسے ہی گھر میں داخل ہوئے، اس لیے کہ سب تو اپنے حصے کا مال غنیمت لے کر چلے گئے تھے، لیکن مولا علی نے اپنے حصے کا مال غنیمت وہاں سے نہیں اٹھایا تھا. سب اپنا اپنا مال غنیمت لے کر چلے گئے. مولا علی کے حصے کا مال رکھا ہوا تھا. مولا نے دیکھا کہ سامنے کچھ عورتیں، چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں. قمبر سے کہا قمبر دیکھو میں دیکھ رہا ہوں سامنے عورتیں بچے آ رہے ہیں، ان کو میرے پاس لے کر آؤ. عورتوں بچوں کو لے کر آیا تو مولا نے پوچھا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہا کہ ہم سب بیوائیں ہیں اور یہ ہمارے یتیم بچے ہیں، ہمیں حاجت تو ہے لیکن آپ سے نہیں ہے. کہا پھر کس سے حاجت ہے؟ کہا اس سے حاجت ہے جس نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا ہے. اپنے ساتھوں نے پہچانا نہیں، واقعی خیبر علی بن ابی طالب میں ہی تو ہوں. تو وہ عورتیں کہتی ہیں کہ مولا سنا ہے بڑا مال غنیمت حصے میں آیا ہے، اور افسوس اس بات کا کہ سب اپنے اپنے حصے کا مال غنیمت لے کر چلے گئے، ہمیں کسی نے کچھ نہیں دیا. تو آپ ہمیں اپنے حصے میں سے مال غنیمت دے دیں تاکہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں. مولا علی نے حکم دیا قمبر ہمارے حصے کا مال غنیمت جو رکھا ہوا ہے اس میں سب بیواؤں یتیموں کو دو، اور جو بچ جائے وہ غریبوں مریضوں ناداروں میں تقسیم کر دو. مولا علی کے حصے کا مال غنیمت سارا تقسیم کر دیا گیا، اور جیسے مولا علی گھر سے خالی ہاتھ آئے تھے ایسے ہی گھر میں داخل ہوئے. جناب فاطمہ زہرا نے کہا یا علی مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح اور کامرانی عطا کی ہے. آپ نے فرمایا بے شک شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے مجھے فتح کامرانی عطا کی. تو جناب فاطمہ زہرا ارشاد فرماتی ہے علی سنائے مال غنیمت بھی بہت حصے میں آیا. آپ نے فرمایا ہاں مال غنیمت تو بہت حصے میں آیا تھا، لیکن اپنے حصے کا مال غنیمت میں یتیموں، بیواؤں، اسیروں، مفلسوں، ناداروں میں تقسیم کر کے آیا. یہ سنا تھا سیدہ نے سجدہ شکر ادا کیا. شکر ہے پروردگار عالم تیرا کہ تو نے مجھے ایسے شوہر عطا کیا جس نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے خیبر کے قلعے کو فتح کیا، اور جتنا مال غنیمت ملا تھا وہ سب تیری راہ میں دے کر آئی ہے. اس وقت گھر کا یہ عالم تھا کہ جناب فاطمہ زہرا بھی پاک سے تھی اور دونوں شہزادے حسن اور حسین بھی پاک سے تھے. لیکن مولا علی نے اپنے حصے کا مال غنیمت سب راہ خدا میں لٹا دیا.
تو یہ فائدہ ہوا مسلمانوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ کون ہے جو غیب سے رسولوں کی مدد کرتا چلا آیا ہے، سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے پوری دنیا میں ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ مولا علی نے اپنی ظاہری ولادت سے پہلے بھی انبیاء کی مدد کی ہے اور ظاہری ولادت کے بعد بھی رسول اللہ کی چھپ کر بھی مدد کی ہے اور ظاہری طور پہ مدد کی ہے۔ مولا علی کا نور تو اس وقت خلق ہوا تھا جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ایک نور کو خلق کیا، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک نور کا نام محمد رکھا، ایک نور کا نام تو نور محمد مصطفیٰ، نور علی مرتضیٰ اس وقت خلق ہوا تھا جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو مولا علی نے اپنی ظاہری ولادت سے پہلے بھی مدد کی ہے۔ فرعون کا زمانہ تھا، فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ ہارون کو دربار میں بلایا جائے، اور اس کا مقصد جو تھا وہ موسیٰ ہارون کو قتل کرانا تھا، اور تاکید کر دی خبردار دربار کے اندر موسیٰ ہارون کے علاوہ کوئی داخل نہ ہو۔ بندے کے بعد پہرا دے رہے ہیں، جناب موسیٰ ہارون میں داخل ہوئے دربار میں، جیسے اس کے تخت کے قریب گئے ہیں تو ابھی فرعون کچھ کرنا نہیں چاہا تھا کہ سامنے سے کیا دیکھا کہ گھوڑا سوار ہے۔ انہوں نے روبدار لہجے میں کہا کہ فرعون تو موسیٰ ہارون کی بات سن۔ ایسا روبدار آواز تھی، ایسا جلال تھا چہرے پر، وہ خوف زدہ ہو گیا، اور جو ارادہ اس نے رکھا تھا قتل کرنے کا وہ ارادہ تو اس نے کینسل کر دیا۔ گھبرا کر کہتا ہے کہ آج تو آپ چلے جائیں، کل میں آپ کو آپ کی بات کا جواب دوں گا۔ اور جب موسیٰ ہارون وہاں سے نکل گئے تو نگہبانوں کو بلایا، کہا میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ موسیٰ ہارون کے علاوہ کوئی دربار میں داخل نہ ہو، اس شہسوار کو کس نے اندر آنے دیا؟ تو نگہبان کہتے ہیں ہم نے تو کسی کو نہیں آنے دیا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم تو خود حیران ہیں کہ یہ شہسوار اندر آیا کہاں سے ہے۔ تو یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب تھے جو ظاہری ولادت سے پہلے بھی انبیاء کی مدد کرتے آئے۔ ایک مرتبہ جناب رسالت جماعت تشریف فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ تشریف فرما تھے، اصحاب کا مجمع تھا کہ ایک شخص آیا، رسول اللہ کو سلام کیا، رسول اللہ نے جواب سلام دیا۔ جیسے اس کی نگاہ پڑی، کیونکہ سامنے سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب آ رہے تھے، جیسے اس کی نگاہ پڑی تو وہ چڑیا کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ بظاہر تو وہ انسانی شکل میں آیا تھا لیکن وہ ایک جن تھا، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے تبدیل ہو جائے۔ جیسے مولا علی کو آتا دیکھا تو چڑیا کی صورت میں تبدیل ہو گیا اور رسول اللہ کے پاس چھوٹنے لگا، یا رسول اللہ مجھے پناہ دیجیے اس نوجوان سے۔ تو جناب رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ تم نوجوان سے خوفزدہ کیوں ہو؟ تو اس نے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ یا نبی اللہ میں حضرت نوح کے زمانے کا ہوں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے جا رہے تھے، ان کی کشتی بھون میں پھنسی تھی، تو میں آگے بڑھا سراغ کرنے کے لیے تاکہ ان کی کشتی غرق ہو جائے۔ ابھی میں آگے ہی بڑھے ہی تھا کہ نوجوان ظاہر ہوا، اس نے میرے ہاتھ پر ایسی ضرب ماری کہ میرا ہاتھ کٹ گیا۔ یہی وہ نوجوان ہے، اس کو میں نے پہچان لیا۔ جناب رسالت امام نے ارشاد فرمایا ہاں یہ وہی علی ابن ابی طالب ہے جس نے غیب سے اللہ کے نبی کی مدد کی ہے۔ تو رسول اللہ کی مدد ظاہری طور پر بھی کی ہے اور رسول اللہ کی مدد غیب سے بھی کی ہے، جیسے کہ جناب رسالت امام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم خندق کی علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ جس جنگ بھی رسول اللہ نے بھیجا فتح اور کامرانی کے ساتھ واپس پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص لوہا تھا جو ملائکہ کائنات علی ابن ابی طالب کے لیے نازل کیا، جس میں روب ہے، خوف ہے، دبدبہ ہے اور مسلمانوں کے لیے فائدے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کون ہے جو غیب سے رسولوں کی مدد کرتا چلا آیا ہے۔ تو یہ علی کی ذات ہے جنہوں نے ظاہری طور پر بھی مدد کی ہے اور پوشیدہ طور پر بھی مدد کی ہے۔ دیکھیے عرب میں 4 قبیلے تھے جو اپنی اپنی خصوصیت کی وجہ سے مشہور تھے۔ خاندان بنی ہاشم عزت اور شرافت میں بہت مشہور تھا۔ پورے عرب میں خاندان بنی ہاشم سے زیادہ عزت اور شرافت والا خاندان کوئی نہیں تھا۔ سیاسی تدبیروں میں خاندان بنی امیہ، ان سے بڑھ کر سیاسی تدبیروں میں کوئی نہیں تھا۔
بہادری اور شجاعت میں قبیلہ بنی کلاب، جن کے سردار کی بیٹی فاطمہ کلابیہ تھی، جن سے مولا کائنات علی بن ابی طالب کا عقد ہوا اور جناب عباس جیسا شجاع اور بہادر بیٹا تھا۔ اور چوتھا قبیلہ تھا قبیلہ بنی ثقیف، ان کے سردار کا نام تھا ابو برا، ان کی ایک ہی بیٹی تھی جن کا نام تھا ام لیلا۔ ان کا عقد امام حسین علیہ السلام سے ہوا۔ بہت شیریں بیان، خوش اخلاق خاندان تھا، بہت حسین و جمیل خاندان تھا، اور ان بیوی کے بدن سے ایک بیٹی کی ولادت ہوئی جن کا نام فاطمہ صغریٰ ہے، ایک بیٹی کی ولادت ہوئی جن کا نام شہزادہ علی اکبر، جو کہ ہم شبیہ پیغمبر تھے، رفتار میں، گفتار میں، ہر طریقے سے رسول اللہ سے مشابہ تھے، اور ایسے ہم شبیہ تھے کہ جب امام حسین کو نانا کی یاد آتی تھی، علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے جن کو سکون مل جایا۔ یہ شہزادہ علی اکبر کی شان تھی۔ بچپن ہی سے جناب زینب نے جناب عباس کو اپنی گود لے لیا۔ کھانا تیار کرتی ہیں علی اکبر کے لیے تو جناب زینب تیار کرتی ہے، لباس تیار کرتی ہیں تو جناب زینب تیار کرتی ہے، یہاں تک کہ پورے مدینے میں علی اکبر علی بن زینب کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ اکثر علی اکبر کو گود میں لے کر آیا کرتی تھی حسین کے پاس اور کہا کرتی تھی بھیا بس 18 سال پورے ہو جائیں، 19واں سال لگتی میں اپنے اکبر کی شادی کروں، اور بھیا شان سے کروں گی، زمانے والے یاد رکھیں گے کہ خاندان بنی ہاشم کے شہزادوں کی شادی کی شان سے ہوا کرتی۔ اور امام ارشاد فرمایا کرتے تھے ہاں بہن خدا وہ دن لائے کہ تمہاری مراد پوری ہو، اور تو گزرتا چلا گیا۔ عزاداروں، شہزادہ علی اکبر نے کربلا کے میدان میں دین کی خاطر جان قربان کی، اپنے جد کی امت کو صبر کا درس دیا ہے۔ شہزادہ علی اکبر کی قربانی ان مومنوں کے لیے صبر کا جام ہے کہ جو جوان اولاد کے مرنے سے، ان کے غم سے وابستہ ہوتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ کسی ماں باپ کا جوان بیٹا دنیا سے۔ شہزادہ علی اکبر ایک صبر کا جام دے کر گئے ہیں ان مومنوں کے لیے کہ جن کے جوان اولادیں ان سے جدا ہو جاتی ہیں۔ روایت میں منقول ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام زرغام تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ جب 17 یا 18 سال کا ہوا تو ایک بیمار ہوا، بیماری نے اتنا ٹوٹ پکڑا کہ اس کا مرد علاج ہو گیا۔ ماں باپ کے پاس جتنی دولت تھی بیٹے پر خرچ کر دی۔ کسی نے کہا اس کو کربلا مولا لے جاؤ، مولا حسین کے ذریعے کے قریب اس کو گر میں ڈالنا، رو رو کر دعا کرنا، مولا حسین کی دعا سے اس کو شفا ملے۔ زرغام اس کی زوجہ بیٹے کی زندگی سے نا امید تو ہو ہی گئے تھے، کربلا کا سفر اختیار کیا۔ زرغام اس کی زوجہ کربلا میں آئے، مولا کی ذریعے کے قریب آئے، مولا کے ذریعے میں گروے ڈال دیا، رو رو کر دعا کرتا ہے مولا یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، مولا یہ مرض الموت پہ مبتلا ہو گیا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں اس کی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ روتے روتے حش کر گیا۔ عالم غشی میں کیا دیکھتا ہے، فرش سے عرش تک ایک نور پھیلا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگ لے، پروردگارا اگرچہ اس کے بیٹے کی زندگی ختم ہو گئی ہے لیکن یہ میری بارگاہ میں اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، پروردگارا اس کے بیٹے کو شفا عطا فرما، اس کے بیٹے کی زندگی میں اضافہ کر۔ اور جب زرغام گھر سے بیدار ہوا تو اس کو بیٹا جو مرض الموت میں مبتلا تھا بالکل صحت مند ہو چکا تھا۔ زرغام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اپنے مولا کا شکریہ ادا کیا، اور دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو لے کر وطن آ گئے۔ اس کے بعد کئی معمول تھا کہ ہر سال کربلا مولا جایا کرتا تھا بیٹے کو لے کر۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اس کا بیٹا بیمار ہوا، اب اس نے کوئی علاج نہیں کیا، سیدھا کربلا مولا آیا، اسی طرح ذریعہ مبارک کے قریب لٹا دیا، رو رو کر دعا کی، اور مولا حسین کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ بھی اس کو شفا دے دی، اس کی زندگی میں اضافہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر یہ شخص مرض الموت میں مبتلا ہوا، پھر یہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا، رو رو کر دعا کی، روتے روتے غش کر گیا۔ عالم غشی میں کیا دیکھتا ہے کہ امام حسین تشریف فرما ہے، پشت پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں زرغام
تیرے بیٹے کی زندگی تو اسی وقت ختم ہو چکی تھی جب تو پہلی مرتبہ میری بارگاہ میں آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا سے تیرے بیٹے کو زندگی عطا کی، تیرے بیٹے کی زندگی میں اضافہ ہوا، تیرا بیٹا پھر دوسری مرتبہ مرض الموت میں مبتلا ہوا، تو پھر دوسری مرتبہ میری بارگاہ میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا سے پھر شفا عطا کی۔ تیرا بیٹا تیسری مرتبہ بیمار ہوا اور پھر تو میری بارگاہ میں آیا ہے۔ اے زرغام، جو دنیا میں آیا ہے وہ ایک نہ ایک روز اس دار فانی سے جائے گا۔ زرغام، اب تیرے بیٹے کا وقت اجل آ گیا ہے۔ یہ سننا تھا، زرغام تڑپ گیا، مولا یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، مولا اگر یہ میرا جوان بیٹا مر گیا تو میں کس طرح صبر کروں گا۔ مولا کہتے ہیں زرغام میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ تجھے صبر آ جائے گا۔ اب جو زرغام نے مولا کی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ویران صحرا ہے، خون کا دریا بہہ رہا ہے، چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان لاشوں کے درمیان ایک نوجوان ہے، سینے میں برچھی کے علی بے بس ہے، کلیجے سے خون کا فوارہ جاری ہے، درد جگر سے ایک پاؤں سمیٹتا ہے تو دوسرا گلا۔ زرغام سے جوان کی حالت دیکھی نہ گئی، تڑپ کر کہتا ہے مولا یہ کس کا جوان بیٹا ہے، اس کا تڑپنا تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ مولا کہتے ہیں زرغام تو نے نہیں پہچانا، یہ میرا بن بیاہ پرارمان علی اکبر۔ اے زرغام ذرا انصاف سے بتا، اگرچہ تیرا بیٹا نوجوان ہے، کسی نے سینے پر برچھی تو نہیں ماری؟ اے زرغام اگرچہ تیرا بیٹا نوجوان ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا تو نہیں ہے؟ زرغام اگرچہ تیرا بیٹا نوجوان ہے، خاک پر ایڑیاں تو نہیں رگڑ رہا؟ یہ سننا تھا۔ زرغام کہتا ہے بس مولا مجھے صبر آ گیا، مولا اگر میرے بیٹے کی زندگی تمام ہو گئی ہے تو اب میں اپنے بیٹے کے مرنے پر روں گا نہیں۔ جب یہ میرا جوان بیٹا دنیا سے سفر کر جائے گا، میں اپنے گھر میں تیرے اکبر کی صفے ماتم بچھاؤں گا، تیرے اکبر کی جوانی کا ماتم کروں گا۔ عزاداروں، میرے مولا نے 72 کی قربانیاں دے کر نانا کی امت کو صبر کا درس دیا ہے۔ اے میرے نانا کے امتیوں، تم میں کوئی بچی تم میں سے بچھڑ جائے تو میری بیمار صغرا کی تنہائی کو یاد کر کے صبر کرنا۔ تم میں اگر کسی ماں کے بچے جدا ہو جائیں تو مولانا محمد کی شہادت کو یاد کر لینا۔ تم میں اگر کوئی بہن بھائی سے جدا ہو جائے تو زینب ام کلثوم کے صبر کو یاد کر لینا۔ تم میں اگر کسی کا جوان بھائی مر جائے تو غازی عباس کی شہادت کو یاد کر لینا۔ تم میں کسی کا شیرخوار بچہ مر جائے تو رباب کی آغوش کو یاد کر لینا۔ تم میں اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے تو سکینہ کی یتیمی کو یاد کر لینا۔ اور تم میں اگر کسی ماں کا جوان بیٹا مر جائے تو علی اکبر کی جوانی کو یاد کر لینا۔ تم میں اگر کسی کی بیٹی کا راج رک جائے تو فاطمہ کبریٰ کے ننابے کو یاد کر لینا۔ عزاداروں، میرے مولا نے 72 کی قربانیاں دے کر صبر کا درس دیا۔ آج اس فرش عزا پر ہم جناب ام لیلہ کو ان کے کڑیے جوان بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ عزاداروں، وقت کتنا کٹھن تھا جب حسین کے سامنے جوان بیٹا مرنے کی اجازت کا طلبگار ہوا۔ حسین نے بیٹے کو سینے سے لگایا، علی اکبر بوڑھے باپ سے مرنے کی اجازت مانگنے کے لیے آئے ہو؟ کاش تمہارا کوئی تم جیسا جوان بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا، پھر تمہیں احساس ہوتا کہ بوڑھے باپ کے دل پر کیا گزرتی۔ علی اکبر، پہلے اپنی ماں پھوپھی سے تو اجازت لے لو جنہوں نے بڑے ارمانوں سے پالا ہے۔ اب جناب علی اکبر پھوپھی کے پاس ہے، پھوپھی اماں بچپن سے میں نے جو بھی مانگا ہے آپ ہی سے مانگا ہے، اب مجھے رن کی اجازت دے دیجیے۔ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا پھوپھی سے رن کی اجازت مانگنے کے لیے آئے ہو، پہلے ماں سے تو اجازت لے لو جو دل میں ارمان لیے بیٹھی ہے، میرا اکبر دولہا بنے گا، میں دولہا بناؤں گی، دلہن بیاہ کر دو۔ عزادار جناب علی اکبر ماں کے پاس آئے، اماں جان مجھے رن کی اجازت دے دیجیے۔ سلام ہمارا جناب ام لیلہ کے سب بیٹی کے پیشانی کو چوما، کہا بیٹا یہ ان کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے جا رہے ہو، ذرا ٹھہر جاؤ کہ ماں اپنے دل کا ارمان پورا کر لے۔ عزادار آواز دی بیوی آؤ، آج میرا جوان بچہ جا رہا ہے۔ تمام بیویاں ام لیلہ کے خیمے میں جمع ہو گئی ہیں، پھوپھیاں بھی موجود ہیں، امام حسین خیمے میں آئے۔ سلام ہو ہمارا حسین کے صبر پر کہ اپنے ہاتھوں سے جوان بیٹے کو تیار کیا ہے، پٹکے سے کمر کسی، سر پر امامہ باندھا، تلوار عنایت ہوئی،
اس طرح علی اکبر کو سجایا کہ علی اکبر دولہا لگ رہے تھے۔ ماں نے چہرے کی بلائی لی، میرے لال اب یہ تیری چاند سی صورت خاک میں مل جائے گی۔ کس کی زبان میں طاقت ہے جو بیان کر سکے؟ ماں نے کس طرح خدا حافظ کہا ہوگا، پھوپھیوں نے کس طرح خدا حافظ کہا ہوگا، بہنوں نے کس طرح خدا حافظ کہا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین کے خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور گرتا تھا۔ جب میں نے پوچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے تو جواب ملا، حسین کا جوان بیٹا جب خیمے سے نکلنا چاہتا ہے بہنیں دامن تھام لیتی ہیں، بھیا عزادارو جناب علی اکبر باپ نے خدمت اٹھائے، بابا کو سلام کیا، مولا نے جواب میں سلام کیا، گھوڑے کی رکعت تھامی، جوان بیٹے کو سوار کرا۔ سوار کرانے کے بعد کہتے ہیں بیٹا جا تو رہے ہو، ذرا مڑ مڑ کر مجھے اپنی صورت دکھاتے رہنا تاکہ میرے بے قرار دل کو قرار آ جائے۔ بس جناب علی اکبر نے بابا کو سلام کیا اور گھوڑا بڑھاتے ہوئے چلے۔ ادھر حسین نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، بارے گواہ رہنا عالم ضعیفی میں جوان بیٹے سے جدا تو رہا ہوں، پالنے والے ایسے بیٹے سے جدا ہو رہا ہوں جو تیرے نبی کی شکل ہے۔ جب میرا دل بے قرار ہوتا تھا تو نانا کی صورت دیکھ لیا کرتا تھا، مجھے قرار آ جاتا تھا جب اکبر کی صورت دیکھتا تھا جو میرے نانا کی شکل ہے۔ پالنے والے جوان بیٹے کے مرنے پر مجھے صبر جمیل عطا کرنا۔ ادھر حسین ہاتھوں کو بلند کیے دعائیں مانگ رہے تھے، ادھر علی اکبر گھوڑا بڑھا کر چلے، باپ کی وصیت یاد کی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد گھوڑے کو روکا، مڑ کر باپ کی طرف دیکھا، ضعیف باپ نے جوان بیٹے کے چہرے کو دیکھا، بے قرار دل کو کچھ قرار آ گیا۔ پھر علی اکبر گھوڑا بڑھا کر چلے، تھوڑی دور جانے کے بعد پھر گھوڑے کو روکا، مڑ کر باپ کی طرف دیکھا، حسین نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، تڑپتے ہوئے دل کو قرار آ گیا۔ پھر علی اکبر گھوڑا بڑھا کر چلے، کچھ دور جانے کے بعد گھوڑے کو روکا، تیسری مرتبہ پھر علی اکبر نے مڑ کر دیکھا اور حسین نے جوان بیٹے کے چہرے کو دیکھا، تڑپتے ہوئے دل کو کچھ قرار آ گیا۔ عزادارو اس کے بعد جب حسین نے دیکھا کہ میرا جوان بیٹا جا رہا ہے، حسین میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کھڑے ہو سکے، بڑا قیامت کا منظر تھا، حسین نہیں گزار ہوتے جا رہے تھے۔ ادھر جوان بیٹا میدان میں تشریف لایا، رجز پڑھا، دشمنوں کے سامنے اپنا تعارف کرایا، میں نبی کا نواسا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ عزادارو شہزادے علی اکبر نے اپنا تعارف کرانے کے بعد جب دشمن پر حملہ کیا ہے، ایسا حملہ کیا کہ دشمن کی فوجیں لرزاں، دشمن کی فوج لرز رہی تھی، لرزہ طاری تھا دشمن کی فوج پر۔ ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ کیا میدان میں علی آ گئے، اس شان سے علی اکبر نے جنگ کی ہے۔ اور جب دیکھا کہ یہ نوجوان اس طرح جنگ کر رہا ہے، ایک آواز بلند ہوئی، چاروں طرف سے اس کو گھیر کر مارو۔ بس یہ سنا تھا، چاروں طرف سے فوج منڈائی، کوئی تلواریں مار رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی نیزے چلا رہا تھا۔ ام لیلہ کا لال مرغیادہ میں گر گیا، کسی ظالم نے سینے پر ایک ایسی برچھی ماری، علی اکبر گھوڑے پر نہ سمجھ خیمے کی طرف کی آواز دی، بابا جان جلد خبر لیجیے۔ جوان بیٹے کی آواز سنی، حسین تڑپ گئے، اے ماں جائی زینب تمہاری آغوش کا پالا مارا گیا، اے ام لیلہ تیرا چاند مارا گیا۔ آئے عزادارو، علی اکبر کے سر پر کسی نے ایسا گرز مارا، علی اکبر تبرا کر خاک پر گر گئے۔ عزادارو ادھر میرے مولا روتے ہوئے چلے، آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے جاتے تھے اور پکارتے جاتے تھے، علی اکبر کہاں ہوں، آواز تو باپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ علی اکبر کی کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میرے مولا رو کر کہتے ہیں، لہرے القمہ اگر تجھ میں میرا فرزند غرق ہو گیا تو بتا دے۔ کبھی کہتے تھے، اے عبد کربلا تو ہی میرے بچے کے بتا دے۔ عزادارو میرے مولا کی غریبی کیا حسین کی غریبی تھی؟ علی اکبر کے قاتلوں سے پوچھ رہے تھے، تم نے کہیں میرے اکبر کو دیکھا ہے؟ عزادارو میرے مولا اس مقام پر پہنچے جہاں جوان بیٹا خاک پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ خدا کسی باپ کو بیٹے کی یہ حالت رہی۔ علی اکبر دونوں ہاتھ سینے پر رکھے تڑپ رہے تھے۔ حسین نے علی اکبر کا اپنے زانوں پر رکھا، اکبر تم نے پکارا تو حسین آ گیا۔
حسین ہاتھ ہٹانا چاہتے ہیں، علی اکبر ہاتھ نہیں ہٹاتے۔ تو حسین نے بہت اصرار کیا، کہا بابا سینے میں برچھی کی نہیں بے، میرے سینے سے برچھی ڈال دیجیے۔ عزادارو میرے مولا دوزانو ہو کر بیٹھے، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ سے برچھی کو پکڑا، چہرہ انور آسمان کی جانب کیا، 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر جو برچھی کو نکالنا چاہا، برچھی کا پھر ٹوٹ کر کلیجے میں ہی رہ۔ علی اکبر کی حالت خراب ہوئی، کہتے ہیں بابا میری جانب سے بھوک دے، سنتا ہوں کہ جوان کا دم مشکل سے نکلتا ہے، میری جوانی ہے، میرا تڑپنا آپ سے دیکھا نہ جائے گا۔ عزادارو میرے مولا کہتے ہیں بیٹا جا رہے ہو، دل میں کوئی حسرت ہو تو بیان کر دو، شاید غریب آپ اسے پورا کر دو۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا دل میں ایک ارمان ہے، سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، اپنا وعدہ وفا نہ کر سکا۔ حسین کہتے ہیں سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو علی اکبر نے دیکھا، رک کر کہتے ہیں بابا سغرا گھر میں موجود نہیں ہے۔ میرے مولا نے دوسری مرتبہ انگلیاں بلند کی، بیٹا آپ دیکھو۔ اب جو اکبر نے دیکھا، کہتے ہیں بابا سغرا جد کے روضے پر بھی نہیں ہے۔ حسین نے تیسری مرتبہ انگلیاں بلند کی، بیٹا آپ دیکھو۔ نہ جانے اکبر نے کیا دیکھا، رونے لگے، تڑپ کر کہا ہائے سغرا ہائے سغرا۔ حسین پوچھتے ہیں بیٹا کیا دیکھا؟ کہا بابا کیا بتاؤں، جس مقام پر سغرا نے آخری مرتبہ مجھے خدا حافظ کہا تھا، اس مقام پر بیٹھی ہوئی میرے قدموں کے نشان دیکھتی جاتی اور کہتی جاتی بھیا وعدہ کر کے گئے تھے ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ کبھی رو رو کر کہتی بعد صبح کوئی جا کر میرے بھائی کی خبر۔ یہ کہتے کہتے موت کی سی آواز ہوئی، ضعیف باپ کی گود میں جوان بیٹے کا دم نکل گیا، عالم ضعیفی جوان بیٹے کا لاشا۔ حسین نے نہر فرات کی طرف کیا، غازی عباس حسین سے جوان کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔ عزادارو حسین میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ جوان کے لاشے کو ہاتھوں پر اٹھا لیتے۔ میرے مولا نے علی اکبر کے لاشے کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر علی اکبر کو سینے سے لگایا اور اس طرح لے کر جا رہے تھے کہ علی اکبر کے لاشے کے پاؤں زمین پر خط دیتے ہوئے جاتے تھے۔ حسین جب قدم چلتے تھے رک جاتے تھے، بابا مشکل کشا مدد تیری آئی۔ جوان کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔ ارے کس کی زبان میں طاقت ہے کہ میرے مولا کس طرح جوان کا لاشا لے کر خیمے میں آئے۔ خیمے میں ہائے ہائے کا اقبال گل ہوا، آئی درے خیام پہ زینب برہنہ پا، ہاتھوں سے کوک پکڑے ہوئے ماں بسط کا چلاتی تھی ارے میرے بچے کو۔ کس کا جواب پسر کا جو بابا سے چھٹ گیا، یہ کس کی کو گجڑ گئی گھر کس کا لٹ گیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہی جناب فاطمہ زینب شہزادی زینب میں لیلا فرصہ لینے کے لیے رو رو کر کہیے شہزادی اس وقت ہم موجود رہے، دیکھیے کتنی کنیز اکبر کی جوانی کا پوچھا دینے کے لیے۔ بی بی ہماری نازی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بی بی اگر زندہ رہے تو مجلسوں میں پرسہ دینے کے لیے آئیں گے، اور اگر ہمارا پیام اجل آ جائے تو ہمارے ساتھ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔